تقریباً جتنے سامعین ہیں ان میں سے آدھے کا نام تو لے ہی لیا انہوں نے. محترم شاہ رسول صاحب، اور یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وائس چیئرمین ہیں، اور شمیم طارق صاحب، اور خواتین و حضرات. خواتین میں لگتا ہے مجھے 3 ہی 4 ہیں ابھی واقعہ کرتے ہیں. بہت عالم روشے صاحب نے جو بات کہی ہے کہ بہت تھاٹ پرووکنگ خطبہ ہے یہ، اور شمیم طارق صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا تعلق کسی جامعہ سے نہیں ہے، کسی یونیورسٹی سے نہیں ہے، اس لیے وہ ادب کے ڈائناسور نہیں ہے جس کو اردو میں دانشور کہتے ہیں. شاہ رسول صاحب سے یہاں میں ذرا اختلاف کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب دانشور میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب دانش کہہ رہا ہوں. اور میں نے اردو اکیڈمی سے یہ بات کی تھی کہ ادب میں زیادہ تر ڈائناسور ہیں، دانشور تو ہیں ہی نہیں، ایک کا دکا ہوں گے تو ہوں گے. تو ایک ایسا شخص، ایک ایسی شخصیت شمیم طارق جو فنا فی ادب ہے. جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں وہ ایک بامبے میں لائبریری ہے، وہاں مستقل بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں بلکہ آپ ان سے کوئی وہاں کچھ پوچھنا چاہیں، جیسے میں کئی بار ان کو زحمت دیتا رہتا ہوں بہت سے معاملات میں کہ شمیم بھائی ذرا یہ دیکھ لیجیے، شمیم بھائی ذرا یہ دیکھ لیجیے، تو یہ پھر وہاں سے پھر مجھے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب یہاں پر ہے، یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے. کافی تو یقیناً دہلی اردو اکیڈمی نے سر سید احمد خان کے اس موقع سے ایک بہت اچھے خطیب کا انتخاب کیا ہے، اور بہت اچھے موضوع کا. ایک ایسا موضوع جو میں تو کم سے کم الجھ کے رہ گیا ہوں اس موضوع پہ، کیونکہ میرا خیال ہے آخر کے جو 4-5 منٹ ہیں اس میں تو کچھ رسم عاشقی تہذیب کی دکھی ہوئے تھوڑی بہت، باقی تو ہم بھٹکتے ہیں ادھر ادھر. ہم اسی میں تلاش میں تھے کہ سر سید کی جو رسم عاشقی ہے تہذیب کے حوالے سے، ہاں وہ ہم تک کب تک پہنچے گی، کیسے پہنچے گی، اور اردو والوں نے کیا سر سید کے تہذیب رسم عاشقی سے کچھ فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا ہے. یہ کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، اور یہ تو آپ نے چونکہ ایک دعوت دے دی ہے تو یہ میں اس میں اور مبتلا رہوں گا، آپ سے بات چیت بھی کروں گا اس حوالے سے. کیونکہ میں شاید نہیں سمجھ پا رہا کہ تہذیب رسم عاشقی سے مراد کیا ہے، شاید میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. سر سید کی ایک واقعہ یہ ہے کہ ایسی عبقری شخصیت بہت کم، اور صدیوں میں جیسا کہ آپ نے فرمایا بہت کم پیدا ہوا کرتی ہے. یہ سر سید ہی وہ شخص اور شخصیت ہے جس نے آپ سب جانتے ہیں کہ جس نے ابوالکلام کو بھی متاثر کیا. یعنی والد صاحب کے، یعنی خیر الدین صاحب کے تمام معاملات ایک طرف، لیکن جب سر سید کی تحریروں سے وہ واقف ہوتے ہیں ابوالکلام آزاد، تو ان کے یہاں پورا تغیر اور پورا انقلاب آ جاتا ہے. اور اس میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو مذہبی سر سید احمد کا جو فکر تھی، اس سے خود کو جس طرح سے ہم آہنگ کیا ابوالکلام آزاد نے، تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ بہت بڑی شخصیت سر سید احمد خان کی رہی ہے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کہیں علامہ اقبال کی جو نظم ہے جاوید نامہ، کہیں اس کا بھی حوالہ آئے گا، کہیں اس کا بھی ذکر آئے گا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. چونکہ سر سید نے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، بلکہ کامیاب کوشش کی ہے.
تو میں اس رسم عاشقی کو دیار عشق تک لے جانا چاہ رہا تھا، اور اپنے جو بحث بات ہے کہ اگر ہم اور آپ متفق ہو جائیں تو پھر فائدہ کیا ہے. تو وہ ایک ذہن میں چیزیں آ رہی تھی، تو اور مجھے لگ رہا ہے جیسا کہ ابھی آپ کا یہ خطبہ یا آپ کی ابھی تحریر جو ہے وہ شاید ابھی کچھ اور آگے بڑھے گی، اس میں کچھ چیزیں آپ اور شامل کریں گے. ظاہر بات ہے کہ وقت نہیں رہتا ہے، پھر آدمی اس کو لکھتا ہے. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں جو باتیں تھیں وہ رکھی آپ کے سامنے. ایک بات جس کا ذکر مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، میں اب اس لیے کر رہا ہوں جان بوجھ کے. خالد محمود صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں یہاں پر، کہ میں بہت دنوں بعد، پتہ نہیں 2 3 4 سال 5 سال تو ہو گئے مجھے اردو اکیڈمی آئے ہوئے. اب یہ دروازہ مجھ پہ بند تھا، اب کیوں بند تھا، کس نے بند کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن شاپر رسول صاحب اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس راندہ درگاہ کو ایک بار پھر یہ بہت اچھی بات ہے. یہ واقعہ یہی ہے کہ انہوں نے اس رسم عاشقی کو نبھانے کی ایک، جس کے نباہ کی طرف آپ نے کہا یہ، تو مجھے جو اطمینان ہوا، تابش مہدی صاحب بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو آتے جاتے رہتے ہیں، کہ بہت ہی خوبصورت، آپ جو لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں اردو اکیڈمی دہلی میں، انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی تبدیلی آ گئی ہے. اب یہ خالد محمود صاحب کے زمانے میں تو شاید نہیں تھا اس کا ہال، شاید شاپر رسول صاحب نے اس کو اس طرح سے، اور باہر بھی جس طرح سے قمر رئیس سلور جوبلی ہال بنایا. چونکہ میرا تعلق جذباتی ہے اس ہال سے، قمر رئیس صاحب کے تعلق سے ان کا انتقال ہوا اور سیمینار کے دوران ہی تو تجویز آئی، تو یہ انہیں کے نام سے یہ ہال معلوم کر دیا گیا. تو میں کم سے کم تھوڑا جذباتی بھی ہوا کہ تھا استاد محترم کا نام جس طرح سے چمک رہا تھا. تو خواتین حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ ہم لوگ تو، ہم اور شاپر رسول صاحب دونوں آج صبح سے ہی مستقل کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ آج سر سید کے حوالے سے جو پروگرام ہو اس میں ہم لوگ شریک ہوں اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کریں. میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر اردو اکیڈمی کے اراکین کو اور شہید طارق صاحب کو، کہ یہ بات آپ کچھ بھی کہی یہاں پر، لیکن یہ موضوع دیا کس نے ہے؟ یہ موضوع کس نے دیا ہے؟ آپ نے خود طے کیا یا انہوں نے دیا ہے؟ جی ہاں نہیں، چونکہ کسی نے کہا کہ یہ موضوع، لیکن اگر آپ ہی نے طے کیا ہوگا تو منظور میں نے کیا، عنوان انہوں نے دیا، منظور آپ نے کیا. اور جب جو عشق کا معاملہ تھا وہ شروع یہاں سے ہوا ہے، شاپر صاحب کی طرف سے اس کو منظوری یہاں سے ملی ہے. مبارک ہو یہ عشق، اور میں نے قبول کیا. بہرحال اب آپ آئیے، جیسا کہ فرمایا شہید طارق صاحب نے جو آج کے بہترین خطیب گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ولیمے کا انتظام مجھے کرنا ہے، تو آپ لوگ ولیمے کا انتظام پورا ہو رہا ہے. آپ لوگ آئیے اور یہ خالد بشیر صاحب گفتگو کو اور آگے بڑھائیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آئیے ارتضیٰ کریم صاحب صدارتی کلمات کے لیے. باضابطہ اظہار تشکر کے لیے اسسٹنٹ سیکریٹری اردو اکادمی دہلی محترم مستحسن احمد صاحب سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں.